امیر بلاج قتل کیس میں تہیم پارک کے مالک خوشی محمد کے ملوث ہونے کے بعد کئی ڈیولپر اور خوشی محمد کی پشت پناہی کرنے والے افراد بھی منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں۔ امیر بلاج قتل کیس میں 1 ارب روپے سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ خرچ ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں قتل کی سب سے بڑی جو سپاری ہے وہ شو کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون میں ارکان اسمبلی میں ناراض ایم پیز کی تعداد میں روز بر روز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اداروں کے اوپر اور ان کے سربراہوں کے اوپر الزامات اور تنقید کرنے والا کا اپنا بھی کوئی قد کاٹ ہے۔ مریم نواز شریف نے آتے ہی بڑے بڑے سیاست دانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کے کام کے سٹائل اور دن رات سرپرائز وزٹ نے ان کو ناکام سیاستدان کہنے والوں کے منہ بند کروا دیے ہیں۔ قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے امیدوار شہباز شریف سمیت میاں محمد نواز شریف اور دیگر ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان مل کر ایک ایسی گیم پلان تیار کر رہے ہیں کہ سب سیاستدان جو ہیں وہ دانتوں میں انگلیاں لے کے بیٹھ جائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے لیٹر نے عمران خان کے حمایتی آزاد امیدوار اور وکلا ٹیم کے ہوش اڑا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد نیوز۔ آج کے ویلاگ میں بڑی اہم ترین خبریں ہیں اور خاص طور پہ امیر بلاج قتل کیس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے اور کون کون ملوث ہے اور کون کون سے لاہور ڈویژن کے ڈیولپرز ملوث ہیں اور کون کون سا لینڈ مافیا ملوث ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مسلم لیگ نون میں ارکان اسمبلی ابتدائی دنوں میں ہی ناراض ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے یہ بتائیں گے۔ کیا ادارے اور ان کے سربراہوں پر الزام اور تنقید کرنے والوں کا بھی اپنا کوئی قد کاٹ ہے، ان کے بارے میں بتائیں گے ہم۔ مریم نواز شریف نے آتے ہی بڑے بڑے سیاست دانوں کو پیچھے چھوڑ دیا، ایسے اقدام کر ڈالے کہ بڑے بڑے سیاستدان حیران پریشان ہیں۔ قومی اسمبلی میں وزیر کے امیدوار شہباز شریف سمیت میاں نواز شریف دیگر اہم ترین پاکستان کے رہنماؤں نے حلف اٹھا لیا اور وہاں پہ کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ میاں نواز شریف اگلی چال کیا چلنے والے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ امریکن لابنگ کا ایک اور پلان تیار، قومی اسمبلی میں 10,000 روپے مالیت کے ماسک پہن کے آنے والوں نے ماسک کے پیچھے کیا کہانی تھی اور اتنا قیمتی ماسک کیوں پہنا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مریم نواز شریف نے تیاریاں مکمل کر لی، عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کیا وہ تیاریاں کر رہی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور چن چن کے پکڑیں گے ان لوگوں کو جو مریم نواز شریف کو ناکام کرنے کی کوشش اور اس کے ساتھ سنی اتحاد کونسل نے ایسا کون سا لیٹر لکھ دیا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حیران پریشان بھی ہے اور بلکہ وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں امیر بلاج قتل کیس میں تہیم پارک کے مالک خوشی محمد کے ملوث ہونے کے بعد کئی ڈیولپر اور خوشی محمد کی پشت پناہی کرنے والے افراد بھی منظر عام سے غائب ہو گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے امیر بلاج قتل کیس میں 1 ارب روپے سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ خرچ ہوئی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں قتل کی سب سے بڑی جو سپاری ہے وہ شو کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ 1 ارب روپے کی سپاری استعمال کر کے امیر بلاج کو قتل کر کے بڑے بڑے نامور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا۔ بڑی بڑی شخصیات کے نام مزید سامنے آنے والے ہیں اور کون کون سے لوگ ہیں، کون کون سے ڈیولپر ہیں، کون کون سے سیاسی لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں منظر یہاں پہ آنے والی ہیں۔ مسلم لیگ نون میں ارکان اسمبلی میں ناراض ایم پیز کی تعداد میں روز بر روز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے لاہور اور جنوبی پنجاب کے ایم پی نے اپنی ناراضگی جو ہے وہ قیادت کو ظاہر کرنا شروع کر دی ہے اور اس میں لاہور سمیت جو جنوبی پنجاب کے ایم پیز کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ دوسری کیا اداروں کے اوپر اور ان کے سربراہوں کے اوپر الزامات اور تنقید کرنے والا کا اپنا بھی کوئی قد کاٹ ہے؟ کیا وہ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں اور کیا ان کے پاس اپنا اتنا تجربہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی باتوں پہ یقین کر سکیں کہ کل کے جو بچے ہیں، کل کے جو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے یوٹیوبرز ہیں جو آ کے اداروں کو بدنام کرتے ہیں اور چند ڈالرز کی خاطر قومی اداروں کو اور ان کے سربراہوں کو پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسی کا باعث بن رہے ہیں، کیا وہ جرنلزم و دیگر شعبوں میں آنے سے پہلے کیا سیاسی پارٹیوں کے ووٹر سپورٹر نہیں تھے؟ کیا ان کے میڈیا سیل کا حصہ نہیں تھے؟ ان کے میڈیا سیل کے اوپر پے رول کے اوپر کام نہیں کرتے تھے جو اب یہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ جو یوٹیوبرز ہیں یہ زیادہ تر امریکن
جو لابنگ کمپنی ہے ان کے فنڈ سے کنٹینٹ کو چلا رہے ہیں اور ان کے مطابق کنٹینٹ کو بلا کے قومی اداروں کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، ان کے سربراہ کو بدنام کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کا جو ٹائم ہے وہ آ چکا ہے۔ مریم نواز شریف نے آتے ہی بڑے بڑے سیاست دانوں کو پیچھے چھوڑ دیا، ان کے کام کے سٹائل اور دن رات سرپرائز وزٹ نے ان کو ناکام سیاستدان کہنے والوں کے منہ بند کروا دیے ہیں۔ البتہ مریم نواز شریف کو مردوں کی طرح کام کرنا پڑے گا، مزید محنت کرنی پڑے گی، مزید اگریسو ہو کر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت پنجاب کی عوام کو مسلم لیگ نون سے بہت زیادہ وابستگی ہے، اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بھی مریم نواز سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اور ان کو بھی چاہیے، مریم نواز شریف کو بھی چاہیے اپنے ارد گرد اچھے مرد ایڈوائزر اور اچھے مشیر رکھنے پڑیں گے جو پارٹی کے وفادار اور ارکان اور ووٹرز اور سپورٹرز کو ان کے ایشو ڈسکس کر کے حل بھی کروائے، اور ان ایڈوائزر کی رسائی جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ تک ہونی چاہیے، اور جو ان کے ایڈوائزر ہیں وہ عوامی رویہ رکھتے ہوں، عوامی سٹائل رکھتے ہوں، عوامی طبیعت رکھتے ہوں، ان کے چہرے کے اوپر ایسا کوئی پسند اور ناپسند کا جو تاثر ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اور پارٹی کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پارٹی کو مضبوط کر سکیں گی، اور اپنا یہ تاثر بھی ختم کرنا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ ان کے ارد گرد مخصوص ٹولے کا راج ہے، اور جب یہ تاثر ختم کریں گی تو وہ پارٹی کے لیے بڑے فائدہ مند چیزیں ہوں گی، کیونکہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اس وقت عوام کو ڈیلیور کرنا چاہ رہی ہیں۔ قومی اسمبلی میں وزیراعظم کے امیدوار شہباز شریف سمیت میاں محمد نواز شریف اور دیگر ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا، اور مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، ساتھ ہی مسلم لیگ نون نے ناراض اور پرانے ارکان سے بھی رابطے شروع کر دیے ہیں۔ دوسری جانب وہاں پہ آج ہلا گلا ہوا، شور شرابہ ہوا، گڑییں، جوتیاں، پتہ نہیں کیا کیا میسج کنوے کروانے تھے، فوٹیج بنائی گئی، ویڈیوز بنائی گئی تاکہ پورے دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر جنگ ہنسی کروائی جائے۔ لیکن دوسری جانب میاں نواز شریف اگلی چال کیا چلنے والے ہیں، اپوزیشن سمیت اتحادی سب کو حیران و پریشان کر دیں گے۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان مل کر ایک ایسی گیم پلان تیار کر رہے ہیں کہ سب سیاستدان جو ہیں وہ دانتوں میں انگلیاں لے کے بیٹھ جائیں گے۔ امریکن لابنگ کا ایک اور چال جو ہے، پلان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم قومی اسمبلی کے اجلاس میں امریکی سٹائل کے ماسک پہنے گئے، جس کی فی ماسک کی مالیت جو تھی وہ 5 سے 10 ہزار روپے کے درمیان تھی، اور یہ جو ماسک انہوں نے پہنے گئے ان کو نہ تو سانس کا پرابلم ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی آنسو گیس اثر کر سکتی ہے۔ اور یہ کیوں پہنے گئے اور اس کے پیچھے کیا میسیج تھا اور کس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور دوسری جانب قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں، حکومتی ارکان ہیں، انہوں نے بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو اس کے حوالے سے درخواست لکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ایسا رویہ کیوں اپنایا گیا اور کیوں نعرے بازی کی گئی۔ مریم نواز شریف نے تیاریاں جو ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ مریم نواز شریف کو آئے روز مختلف واقعات میں انگیج کر کے، یعنی کہ اس کا دھیان مریم نواز شریف کا بٹا کر ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو ناکام شو کیا جائے، لیکن اس کا نام مریم نواز شریف ہے بھائی، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ پراپر کام کرنے کے لیے آئی ہے، ڈیلیور کرنے کے لیے آئی ہے، وہ خاتون باہمت خاتون ہے اور اس نے ڈیلیور کرنا ہے، اور جو اس کو پریشان کرے گا، تنگ کرے گا، اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالے گا، اور عوام اور مریم نواز شریف کے رابطے میں جو بھی آئے گا وہ چن چن کے پکڑ کے اس کے خلاف ایکشن لے گی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز جو ہے وہ ہار ماننے والی خاتون نہیں ہے بھائی، وہ کام کرے گی، ڈیلیور کرے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے، اور 24 گھنٹے وہ کام کرے گی، اور جلد ہی آپ کو تمام منصوبوں کو بھی، ترقیاتی منصوبوں کا بھی پتہ چل جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے لیٹر نے عمران خان کے حمایتی آزاد امیدوار اور وکلا ٹیم کے ہوش اڑا دیے۔ سنی اتحاد کونسل کے بانی نے اپنا لیٹر جو ہے وہ عدالت میں جمع کروایا، اور جیسے یہ عدالت میں پیش ہوا جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ مخصوص سیٹیں نہ لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، جس کے بعد عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ لاجواب ہو چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، اور ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔